الازہری صاحب جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اب میں بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں جناب ماسٹر شبیر احمد سعیدی صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ جناب ماسٹر شبیر احمد سعیدی صاحب۔ مولا کہوں تجھے سرور، کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اور تیرے تو رضا نے خط
مخلصی پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سبحان اللہ۔ ابھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جناب ماسٹر شبیر احمد سعیدی صاحب ہدیہ عنایت پیش کر رہے تھے۔ احباب مکرم، ہمارے اگلے مہمان سرزمین میں میلسی کے نامور سپوت، معروف سیاسی سماجی شخصیت، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ضلع بہاڑی کے صدر جناب محمود حیات خان عرف ٹوچی خان وہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور مہمان خصوصی کی مخصوص نشست پر بھرا جمع ہوں۔ جناب محمود حیات خان عرف ٹوچی خان۔ ان کے علاوہ میں التماس کرتا ہوں میلسی کے بزرگ شاعر جناب حشمت اللہ دہلوی صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اور اب میں جنہیں اسٹیج پر تشریف لانے کی دعوت دینے جا رہا ہوں، ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں کہ علمی اور ادبی حلقوں میں وہ اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ میری مراد جناب مرزا خورشید بیگ میلسی صاحب سے ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب مرزا خورشید بیگ میلسی صاحب۔ میں جناب نوید قریشی جنرل سیکرٹری پریس کلب بہاڑی کو اسٹیج پر خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا بے حد شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے۔ اور اس کے علاوہ میں جناب فہیم ممتاز ایڈوکیٹ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی مخصوص نشست پر بھرا جمع ہوں۔ جناب فہیم ممتاز صاحب۔ جناب شہزاد منظور صاحب SHO میلسی سٹی، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی مخصوص نشست پر بھرا جمع ہوں۔ جناب شہزاد منظور صاحب۔ شہری یار جو ٹھہرے۔ اب میں منظوم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت کلام دے رہا ہوں نوجوان شاعر جناب فہیم ممتاز ایڈوکیٹ صاحب۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف سزاوار ہے اس ذات مطلق کو جو عالمین کا رب ہے، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس پر غزیدہ ہستی پر جو عالمین کے لیے رحمت بھی ہے، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے اور سراج منیر بھی ہے. آج کی یہ پروکار تقریب جس کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے، نیا دور اور بزم علم و فن کے زیر اہتمام وہی ہے. میں خاص طور پر جناب چودھری محمد یونس صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور محمد اسلم خان اور ان کے دیگر ساتھیوں کا، کہ انہوں نے ہمارے والد محترم حضرت ممتاز الیشی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اتنی یادگار تقریب منعقد کی. میں نے اپنے والد محترم حضرت ممتاز الیشی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کچھ اشعار کہے ہیں، وہ حاضر کرتا ہوں. اس طرح ان کی یاد آئی ہے، اس طرح ان کی یاد آئی ہے جیسے تصویر مسکرائی ہے. اس طرح ان کی یاد آئی ہے جیسے تصویر مسکرائی ہے. ہم زمین پر ہیں اور وہ زیر زمین، ہم زمین پر ہیں اور وہ زیر زمین. نارسائی سی نارسائی ہے. دیکھتا ہوں میں پیار سے سب کو، دیکھتا ہوں میں پیار سے سب کو، یہ ادا میں نے ان سے پائی ہے. اور نہیں ملتی ہے الفت ممتاز، نہیں ملتی ہے الفت ممتاز، بس اسی چیز کی جدائی ہے. دوستو اپنا حال کیا کہیے، ایک گھٹا ہے کہ دل پہ چھائی ہے. اور تھوڑی سی روشنی کا لائٹ حال دل کس سے کہوں اب اے فہیم، حال دل کس سے کہوں اب، حال دل کس سے اب کیوں اب کہوں اے فہیم، راہ میں منزل جدائی ہے. اس طرح ان کی یاد آئی ہے جیسے تصویر مسکرائی ہے. اس طرح ان کی یاد آئی ہے جیسے تصویر مسکرائی ہے. اور ہم زمین پر ہیں اور وہ زیر زمین، نارسائی سی نارسائی ہے. آپ تھے فہیم ممتاز، اور اب میں ملتمس ہوں علی بھائی مہربانی کریں جناب مشتاق کھوکھر صاحب سے. جناب مشتاق کھوکھر اسٹیج پر تشریف لائیں. آپ حضرت ممتاز الیشی کو منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے. ممتاز الیشی صاحب کی خدمت میں منظوم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مشتاق کھوکھر صاحب کے چند شعر ہیں جی. جناب ہٹاؤ. بڑے پیمانے کے اہل نظر ممتاز الیشی تھے، بڑے پیمانے کے اہل نظر ممتاز الیشی تھے، بہت ہی صاحب علم و خبر ممتاز الیشی تھے. بڑے پیمانے کے اہل نظر ممتاز الیشی تھے، بہت ہی صاحب علم و خبر ممتاز الیشی تھے. اور ہمارا مان تھے وہ، ہماری شان تھے بے شک، ہمارا مان تھے وہ، ہماری شان تھے بے شک. میرے ملتان کے شاعر نامور ممتاز الیشی تھے. ہمارا مان تھے وہ، ہماری شان تھے بے شک. میرے ملتان کے شاعر نامور
کچھ وہ حوالہ بن گیا آخر، کیا تخلیق جو کچھ وہ حوالہ بن گیا آخر، جہان شاعری میں معتبر ممتاز العیشی تھے، جہان شاعری میں معتبر ممتاز العیشی تھے، وقار شاعری سے وہ دلوں میں راج کرتے تھے، وقار شاعری سے وہ دلوں پر راج کرتے تھے، وہ شخصیت ہو یا فن با اثر ممتاز العیشی تھے۔ یقیناً میں ابھی زندہ ہوں یہ اعلان سچا ہے، یقیناً میں ابھی زندہ ہوں یہ اعلان سچا ہے، وہ زندہ تر ہے جیسے زندہ تر ممتاز العیشی تھے، یقیناً میں ابھی زندہ ہوں یہ اعلان سچا ہے، یقیناً میں ابھی زندہ ہوں یہ اعلان سچا ہے، وہ زندہ تر ہے جیسے زندہ تر ممتاز العیشی تھے، ہوں وہ نظمیں ہوں کہ غزلیں ہوں، وہ حمدیں ہوں کہ نعتیں ہوں، وہ نظمیں ہوں کہ غزلیں ہوں، ہر ایک پہلو سے یکتائے ہنر ممتاز العیشی تھے، اور جو تھی ممتاز کی آواز میں ایک گونج حق کی تھی، جو تھی ممتاز کی آواز میں ایک گونج حق کی تھی، زمین سے آسماں پر جلوہ گر ممتاز العیشی تھے، اور منور کر رہا ہے نور ان کا روئے منزل کو، منور کر رہا ہے نور ان کا روئے منزل کو، حقیقت میں چراغے راہ گزر ممتاز العیشی تھے، اور ہمیشہ ان کا ایک شعر اے مشتاق روشن ہے، ہمیشہ ان کا ایک شعر اے مشتاق روشن ہے، ستارہ اور خورشید و قمر ممتاز العیشی تھے، بڑے پیمانے کے اہل نظر ممتاز العیشی تھے، بہت ہی صاحب علم و خبر ممتاز العیشی تھے۔ لائٹ کا کام کرو یقیناً میں ابھی زندہ ہوں یہ اعلان سچا ہے، یقیناً میں ابھی زندہ ہوں یہ اعلان سچا ہے، وہ زندہ تر ہے جیسے زندہ تر ممتاز العیشی تھے۔ آپ تھے مجاہد ادب جناب مشتاق کھوکھر صاحب، جو بہت ہی دلکش اور خوبصورت انداز سے اپنا خراج عقیدت بارگاہ حضرت ممتاز العیشی میں پیش کر رہے تھے، اور اب میں ملتمس ہوں میں ابھی زندہ ہوں کے بارے میں اپنے خیالات عالیہ کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لائیں گے نامور ممتاز شاعر میلسی کی ادبی تاریخ کا ایک حوالہ جناب خورشید بیگ میلسی سے۔ خصوصاً قابل احترام وسیم ممتاز صاحب جو خلف الرشید ہیں جناب ممتاز العیشی صاحب کے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میلسی میں ممتاز العیشی صاحب کا ظہور جب تک رہا، جب تک اس سے تعلق رہا، اس شہر میں یہ گلہائے رنگ رنگ جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس میں ان کا تحرک موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سینئر ہونے کے ناطے سے
جناب ممتاز العیشی صاحب سے ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. اور ایک بات میں عرض کروں کہ ایک محفل میں ایک دفعہ شاید انہوں نے اپنے ہی بارے میں کہہ دیا ہو، میں آج اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے ایک جانے سے کمی تو خیر کیا ہوگی، ہمارے ایک جانے سے کمی تو خیر کیا ہوگی، سجے گی ہاں مگر جب بز میں یاراں ہم نہیں ہوں گے. ایک مضمون پیش کر رہا ہوں. مجھے افسوس یہ ہے کہ مجھے ڈر اس بات کا بھی ہے کہ آپ لوگ کہیں تھک نہ جائیں. 3 صفحے ہیں، مختصر سے ہیں، اور آپ کو بارش میں اس لیے کر رہا ہوں، میں شیخ سنا دوں گا، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کم از کم آپ لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کیا جا سکے کہ ہمارے ایک جانے سے کمی تو خیر کیا ہوگی، سجے گی ہاں مگر جب بز میں یاراں ہم نہیں. بھائی تھوڑی سی روشنی میں کر دو. کبھی دار پہ پہنچے کسائی کہیں کھال، کبھی دار پہ پہنچے اچھا ہی رہا عشق کا انجام ہمیشہ. کب تک ظلمت شتاب رہے گی ممتاز، دیکھیں عزم دیکھیں، کب تک ظلمت شتاب رہے گی ممتاز، ایک نہ ایک دن کسی سورج کو نکلنا ہو. اب صبح ستاروں کی جھرمٹ سرگوشیاں کرتے پھرتے تھے، ہم کھینچ کے لائے کرنوں کو جب ہوا پھوٹی جب صبح ہوئی. بس ایک سبب ہے سر ممتاز العیشی یہاں مذہب، لیکن آپ کو یقیناً مزہ آئے گا کہ یہ اس شخصیت کی بات ہے جو بہن ہی ہمارے سامنے آج بھی موجود ہے. اور یقین کیجیے کہ میں ان کی شخصیت کے خد و خال، ان کے کاموں تو قد کے بارے میں تو ابھی کچھ بتا ہی نہیں رہا. وہ بے ساکھی سے اپنی بلندی قد کا اظہار نہیں کر رہے تھے، اسے بے ساکھی کی ضرورت نہیں تھی. قدرت نے یہ دونوں چیزیں اس شخص کو عطا کی تھی. ممتاز العیشی کا مذہب اور اس کے انبردار کا تذکرہ، انبرداروں کا تذکرہ بے حد شان اور عظمت سے یہ پہلو کی کتاب کے اندر موجود ہے. وہ مذہب کے کہتے رجال کے عہد کی سب سے بڑی ضرورت سمجھتے ہیں. دین مبین کے مقصد خدا کی ذات کے لیے ان کی شعری مہارت کبریائی برتری کا اظہار خوبصورت انداز میں کرتی ہے، جس میں شاعرانہ خیال افروزی کا اہم کردار ہے. ان کا ایمان گمان کے جزیرے ختم کرنا چاہتا ہے. وہ کملی والے کی محبت سے لبریز ہے، اس لیے اس ایمان کی کرنیں ایک ایسا مرکہ کھینچتی ہیں کہ خدا جوئی اور خدا طلبی سوسائٹی کے دکھوں کا مداوع اس کے قیام کی ضمانت بن جائے. عرفان خداوندی ہو دیش کے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاں رہبری کی کسوٹی کا شعری اظہار سلیقے سے ہے. پھر اس ذات مقدس سے وابستہ شخصیات کا ذکر اور ان کی سیرت کا بیان اگلا قدم ہے، جہاں وہ کلام جو پہاڑوں پر اترتا تو رویا ہو جاتا. انہیں منور دنیا کے منور افراد کو سوسائٹی کے روح لاتی ہے. مذہب کے شعبے کی ترجمانی اور اس کے مبہم وجود کی برکات سے آشنا ممتاز العیشی کی شاعری سرزمین عرب کی توانی کو وضاحت اور فصاحت سے بیان کرتی ہے، جس سے مذہب کے اساس کی ایمانی پرت کی حیت کا اظہار ہوتا ہے، جو طیبہ کی فضاؤں کی سیر کی حقیقت منتشر کرتا ہے. اور اشاعت رسول کی سیرت کا اظہاریہ جس کے مشتملات میں ہے، وہ فرماتا ہے مجبور کر رہا ہے تصور جمال کا، مجبور کر رہا ہے تصور جمال کا، صبح ازل سے قبل کا تارا کا موجود ہے. اور جھکی نگاہ رہے شیر دیکھیے، جھکی نگاہ رہے باب قلب باز رہے، جھکی نگاہ رہے باب قلب باز رہے، مدینے پہنچو تو دستے طلب تیرا رہے. جھکی نگاہ رہے باب قلب باز رہے، مدینے پہنچو دستے طلب دراز رہے. صداقت اور نبوت کی رفاقت جہاں میں حق نگر صدیق اکبر، میں غلام حیدر قرار یہ دعویٰ کہاں. شیر کے قصہ، میں غلام حیدر قرار یہ دعویٰ کہاں، ہاں مگر کمبر سے مجھ کو ہے یہ نسبت پہ گناہ.
بہت اچھے. اور سوچے تو کتنے صبر کا حامل تھا یہ امام. سوچے تو کتنے صبر کا حامل تھا یہ امام. اصغر کے بعد اکبر خونی قبا کے بعد. خیال کی یہ رو یہ پیراگراف جناب وسیم بھائی کہ خیال کی یہ رو ظلمت قدوں اور خود غرضی کے سیلابوں کے آگے فوادی بند باندھتے ہوئے مقام دیار گن شکل پہنچتی ہے. دیکھیں کیا ربط ہے کہ خیال کی یہ رو ظلمت قدوں اور خود غرضی کے سیلابوں کے آگے فولادی بند باندھتے ہوئے مقام دیار گن شکل پہنچتی ہے. پھر غوث العالمین کے در پر جا ٹھہرتی ہے اور پھر حق الدین رحمت اللہ علیہ کی ردیف میں قیام کرتی ہے. سلطان بالا دین کی بزرگی کی جلوں میں شمع خیال کی صورت یہ شیری رو پڑاؤ کرتی سفیر جذب و شوق میں دربار سید احمد سعید کاظمی تک رسائی حاصل کر لیتی ہے. تو غزالی دورہ کا عہد سامنے ہو جاتا ہے. یقین اور ایمان کی روح کی تروتازگی کی سلطہ بخانی کے بعد یہ رو دیارے سید شوکت حسین پر جا رکھتی ہے. ایمان کی روح کی تروتازگی کی سلطہ بخانی کے بعد یہ رو دیارے سید شوکت حسین پر جا رکھتی ہے. مدینے سے مدینہ الاولیاء تک سفر ہی صحیح سفر ہی تو بڑے صغیر میں رسائی اسلام کا متاع کرم آیا ہے. ان کی نظموں میں جابروں کو للکارنے کا حوصلہ ایک پہلو. ان کی نظموں میں جابروں کو للکارنے کا حوصلہ بھائی یہ تھوڑا سا ادھر کرنا میرے بھائی. دراصل ادب کی اس جدت کا ظہور ہے جو عہد حاضر میں اپنی شان اور عفت کو بڑھاتا ہوا پا رہا ہے. یہیں پر وہ شاعر کی اکائی کا بیان کر دیتے ہیں کہ شاعر اپنے عہد کا نوگر بھی ہے, مستقبل کی درشندی کا امیر بھی. اس کے خیال کی رسائی آگہی کے ہر عہد تک ہے اور یہی زندگی کی حقیقت کی ترجمانی ہوتی ہے. فائق حیات دیکھیں ترکیب دیکھیں. فائق حیات مجبور زندگی کو مغلوب سے غالب ہوتے دیکھ رہی ہے. فائق حیات مجبور زندگی کو مغلوب سے غالب ہوتے دیکھ رہی ہے. اسی لیے جہان کا نصیب روشن ہے. وطن کی محبت بھی اس تصور سے, اس مٹی کا حصول نظریہ بھی اسی کی نموس ہے. اسی لیے یہاں بھی اسلام اور پاکستان سے محبت ایک نثر خیال سے. یوں ان کی نظم غزل اور مناقب ان کی شخصیت کا آج ایک نئے ڈھنگ سے اظہار کر رہی ہے. آج جبکہ مادہ پرستی عروج پر ہے, جب وفا محبت اور سچائی نایاب ہونے کا ہے, ممتاز قریشی انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر ان کے موجود ہونے کی گواہی اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اس کی توثیق کے خواہاں ہیں. بس چند لائن زمانہ جب تاکہ زمانہ جنت نظیر ہو سکے. وہ محبت اور زندگی کے سنگ سنگ رہنے کے شاہد ہیں. اس جذبے کی موجودگی انسان کے اندر انسانیت کے پیمانے سے ماپی جا سکتی ہے اور اس حوالے سے جناب ممتاز العیشی ملتان کی بلکہ جنوبی پنجاب کی اہم اور ناقابل مثال شخصیت ٹھہرتے ہیں. یہ اور بات کہ قافلہ شعر و سخن کی خوش پرتی ہے. جناب وسیم ممتاز, جناب فہیم ممتاز کی صورت میں شعر و شاعری کے فریفتگان اور زلف غضب کے اسیروں کی صورت میں لفظ اور معنی کے رب سے آگاہی رکھنے والے عطا کر دیے ہیں, جسے جناب ممتاز العیشی کا ساتھ ان کے اس شعر پر اپنے ممتاز العیشی کا فکری و فنی سرمایہ بن رہا ہے, جن کے ساتھ ان کا فکری و فنی سرمایہ بڑھ رہا ہے. آخر میں خدائے بزرگ و برتر سے ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کی دعا کے ساتھ ان کے اس شعر پر اپنے مضمون کا اختتام کرتا ہوں. دفن ہے جذبہ طلب ممتاز, دفن ہے جذبہ طلب ممتاز, میرا ہر شعر فن کا تاج محل. اور جاتے ہوئے اس عظیم شاعر کی نظر میں بھی ایک شعر کرتا چلوں. عالم تصور میں ان کی قبر مبارک میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ فقط ڈھیر نہیں مٹی کا, یہ فقط ڈھیر نہیں مٹی کا, آسمان زیر زمین ہے کوئی. اب رولا چاہیے. ابھی
ڈاکٹر خورشید بیگ میلسی صاحب اپنا مضمون آپ کی نظر کر رہے تھے، اور اب میں ملتمس ہوں ہمارے ملتان سے آئے ہوئے مہمان ڈاکٹر عاصم احمد صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور حضرت ممتاز الیشی کو منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ جناب ڈاکٹر عاصم صاحب۔ میرے منظوم خراج تحسین میں نمایاں بات یہ ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ یہ کتاب بذات خود اپنے مصنف کے بارے میں کس طرح سے بیان کرتی ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ میں ابھی زندہ ہوں گرچہ اپنی تحریروں میں ہوں، میں ابھی زندہ ہوں گرچہ اپنی تحریروں میں ہوں، میں ابھی زندہ ہوں گرچہ اپنی تحریروں میں ہوں، اپنی تحریروں میں ہوں، لفظوں کی تصویروں میں ہوں۔ میں ابھی زندہ ہوں گرچہ اپنی تحریروں میں ہوں، اپنی تحریروں میں ہوں، لفظوں کی تصویروں میں ہوں۔ میں نے جو لکھا اسے پیکر میں ڈھلتا دیکھیے، میں نے جو لکھا اسے پیکر میں ڈھلتا دیکھیے، میرے ایک ایک شعر سے منظر ابھرتا دیکھیے۔ میں نے جو لکھا اسے پیکر میں ڈھلتا دیکھیے، میرے ایک ایک شعر سے منظر ابھرتا دیکھیے۔ حمد باری تو میری ایک دولت اقلیم ہے، حمد باری تو میری ایک دولت اقلیم ہے، اس میں جو تضمین ہے اقبال کی تقسیم ہے۔ حمد باری تو میری ایک دولت اقلیم ہے، اس میں جو تضمین ہے اقبال کی تقسیم ہے۔ میری نعتوں میں ہے میری الفت شاہ امم، میری نعتوں میں ہے میری الفت شاہ امم، پڑھیے اور محسوس کیجئے مجھ پہ آقا کا کرم۔ میری نعتوں میں ہے میری الفت شاہ امم، پڑھیے اور محسوس کیجئے مجھ پہ آقا کا کرم۔ بڑھیے آگے دیکھیے میرے مناقب اور سلام، بڑھیے آگے دیکھیے میرے مناقب اور سلام، مدحت صدیق و فاروق و امام علی مقام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑھیے آگے دیکھیے میرے مناقب اور سلام، مدحت صدیق و فاروق و امام علی مقام۔ عصر نو کے راضی دوراں سے وابستہ ہوں میں، عصر نو کے راضی دوراں سے وابستہ ہوں میں، کاظمی سرکار کی عظمت پہ وارفتہ ہوں میں۔ عصر نو کے راضی دوراں سے وابستہ ہوں میں، کاظمی سرکار کی عظمت پہ وارفتہ ہوں میں غلام گنج شکر و غوث عالم ہوں میاں، میں غلام گنج شکر و غوث عالم ہوں میاں، معتقد ہوں پیر صدر الدین ہر دم ہوں میاں۔ میں غلام گنج شکر و غوث عالم ہوں میاں، معتقد پیر صدر الدین ہر دم ہوں میاں۔ میں نے جو کشمیر کا لکھا ہے منظر دیکھیے، میں نے جو کشمیر کا لکھا ہے منظر دیکھیے، آج ہی لکھا ہے میں نے اب بھی جا کر دیکھیے۔ میں نے جو کشمیر کا لکھا ہے منظر دیکھیے، آج ہی لکھا ہے میں نے اب بھی جا کر دیکھیے۔ اور کرب نظموں میں میری عرض فلسطین کا بھی ہے، کرب نظموں میں میری عرض فلسطین کا بھی ہے، سانحہ طولانی جو ملت کا بھی دی کا بھی ہے۔ کرب نظموں میں میری عرض فلسطین کا بھی ہے، سانحہ طولانی جو ملت کا بھی دی کا بھی ہے۔ اور کچھ کھری باتیں بھی ہیں اور ہے علاج درد قوم، یہ ان کی نظموں کے نام ہیں دراصل۔ کچھ کھری باتیں بھی ہیں اور ہے علاج درد قوم، کاش میری باتیں سنتا ہو کوئی ہمدرد قوم۔ کچھ کھری باتیں بھی ہیں اور ہے علاج درد قوم، کاش میری باتیں سنتا ہو کوئی ہمدرد قوم۔ اور عظمت آدم کا بھی مجھ کو صدا احساس ہے، عظمت آدم کا بھی مجھ کو صدا احساس ہے،
भूख व मजबूरी की भी हर याद मेरे पास है। और मेरी गजलें गजल खां है मेरे तमसाल सुन, है मेरी गजलें गजल खां है मेरे तमसाल सुन, मैं सदाएदार हूँ ये वक्त की आवाज सुन। है मेरी गजलें गजल खां है मेरे तमसाल सुन, मैं सदाए दहर हूँ ये वक्त की आवाज सुन। और खो गया कुछ बचा है जो था सरमाया मेरा, खो गया कुछ बचा है जो था सरमाया मेरा। मैं भी हूँ नजदीक जब है सामने साया मेरा, मैं भी हूँ नजदीक जब है सामने साया मेरा। और आपने देखी सुनी है बात जो मैंने कही, आपने देखी सुनी है बात जो मैंने कही, क्या नहीं काफी यही मेरा सबूते जिंदगी। आपने देखी सुनी है बात जो मैंने कही, क्या नहीं काफी यही मेरा सबूते जिंदगी। और अब भी हूँ जिंदा मुझे कस्बे हुनर में देखिए, अब भी हूँ जिंदा मुझे कस्बे हुनर में देखिए, शक्ल मुमताजान मुझको मेरे घर में देखिए। अब भी हूँ जिंदा मुझे कस्बे हुनर में देखिए, शक्ल मुमताजान मुझको मेरे घर में देखिए। मैं अभी जिंदा हूँ गरचे अपनी तहरीरों में हूँ, अपनी तहरीरों में हूँ लफ्जों की तस्वीरों में। बढ़िए आगे देखिए मेरे मनाकिब और सलाम, बढ़िए आगे देखिए मेरे मनाकिब और सलाम। मिदहते सदीक अकबर और इमाम अली मकाम। अभी जनाब डॉक्टर आसिम साहब अपनी खूबसूरत मंजूम खराज अकीदत में मैं अभी जिंदा हूँ का पूरा इहाता कर रहे थे। उन्होंने अपनी इस मंजूम खराज अकीदत में हर पहलू पर भरपूर तरीके से रोशनी डाली। दोस्तों, तकरीब को आगे बढ़ाते हुए मैं अब एक ऐसी शख्सियत को दावत खिताब देने जा रहा हूँ कि जो यकीनन इस महफिल शेर व सुखन की जान, इल्मी और अदबी हलकों की पहचान, इज्जत माब जनाब शेख मोहम्मद याकूब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेलसी से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। ग्रामी कदर मोअज़्ज़िज़ जनाब चौधरी यूनुस अली साहब, चीफ एडिटर नया दौर, बरादर मुहतरम वसीम मुमताज़ साहब एडवोकेट, बरादर अजीज़ नहीं मुमताज़ और मुअज़्ज़िज़ीन महफिल। जब मैंने लेक्चरशिप को ज्वाइन किया तो उस वक्त हमारे मरहूम हज़रत शबीर कुतबी साहब मौजूद थे। जब कभी वो किसी बात पर नाराज होते या कोई ऐसी बात नागवार गुजरती तो एक शेर वो पढ़ा करते थे, मैं जो मर जाऊं तो कर लेना अपनी मर्जी, दोस्तों मान भी जाओ कि मैं अभी जिंदा हूं। जब मुद्दत बार उन्होंने शेर को पढ़ा तो मैंने उनसे इसरार किया, मैंने कहा ये कुतबी साहब शेर जो आप पढ़ते हैं बार बार, ये काफी मरतबा से मैंने सुना है, किन का है? तो उन्होंने बताया कि ये मुमताजुल ऐशी साहब का है। मैंने कहा जी वो कौन है? ना यहाँ मेलसी में भी फिर रह गए हैं और बड़े अच्छे शायर थे, फिर मुल्तान चले गए। अब उनके फर्जंद हैं वसीम मुमताज साहब। तो वसीम मुमताज साहब से ऐसा तारुफ हुआ और इनके वालिद ग्रामी हजरत मुमताजुल ऐशी साहब से भी। फिर मुझे याद पड़ता रहा कि मैं जब स्कूल में जाता था, यहाँ से गुजर कर तहसील के ऑफिस से होता हुआ, तो अमूमन वो अशकन पहने और हाथ में फाइल ली, बड़ी शान बेनियाजी के साथ अपने काम में लगे रहते थे। कभी इधर कभी हमारी तरफ देखते तो बड़े गौर से और बड़ी उनकी मोटी मोटी आंखें होती थी।
تو تھوڑا سا ڈر بھی لگتا لیکن ان کی چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی. تو وہ تمام منظر پہ ذہن میں آیا. پھر اگلے انہی دنوں میں قدرتی ان کا برسی کا ایک مضمون بھی اخبار میں چھپا. تو پھر انہوں نے ان کے بارے میں تفصیل سے بتایا. تو اس طریقے سے ایک غائبانہ عقیدت مندی حضرت ممتاز العیشی صاحب سے ہوئی اور وسیم ممتاز صاحب سے ہوئی. تو اب یہ ان کے شعری سرمایہ کا اظہار ہوا اور کتابی شکل میں ابھی زندہ ہوں کی صورت میں سامنے آئی. ملتان میں اس کی تقریب رونمائی ہوئی. تو ہمارا بھی جانا ہوا ملتان، وسیم صاحب سے ملاقات ہوئی. تو ان سے عرض کیا کہ حضرت ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہو جائے تو میلسی کا یہ قرض ہے، ان کا قرض ہم مقروض ہیں ان کے لیے اور یہ قرض ہم ادا کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ آپ ٹائم دے دیں اور اس کے لیے ہمیں کوئی مناسب وقت دے دیں تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور بڑی ان کی محبت ہے کہ انہوں نے میلسی کا نام آتے یہ بتایا کہ میں نے میلسی سے ہی کچھ عرصہ تعلیم بھی حاصل کی، 7ویں 8 تک یہاں پڑھا بھی ہوں. تو میلسی تو میرا اپنا گھر ہے، مجھے وہاں سے بڑی خوشی ہوگی. انہوں نے فوراً ہاں کی ہے. اور اس سے بڑھ کر پھر جب ہم ان سے اجازت منظوری لینے کے بعد چودھری یونس صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ جناب ہم آپ کو بھی وہاں مدعو کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ادارے کی معرفت ہم اس کو ایڈورٹائز کے لیے بھی یہ موقع ہمیں ملے گا. تو چودھری صاحب نے بھی کمال مہربانی کی اور فوراً ہمیں اس بات کے لیے اپنی منظوری دی اور ہم اسے تقریب کو کرنے کے قابل ہو گئے. تو یہ چودھری صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ باوجود اپنی ناساز طبیعت کے انہوں نے اتنا طویل سفر کیا اور ہماری محفل کو رونق بخشی. یہ آپ کی ذرا نوازی ہے اور ہمارے لیے خصوصاً ہمت اور حوصلے کے باعث ہے. اس کتاب کو میں نے بھی تھوڑا سا پڑھا ہے لیکن میں مطلب نہ تو میرا شعر و ادب سے کوئی تعلق نہ کوئی ایسا بیک گراؤنڈ ہے، لیکن جو کچھ سمجھ پاتا ہوں اس کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہ حضرت ممتاز العیشی صاحب نے اپنے آپ کو اپنے استاد کے نام پر فنا کر دیا. کہ عموماً اشعار میں یا کوئی بھی بڑا آدمی جب اللہ تعالیٰ سے عزت دے دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خود نمائی کرنے میں کسی کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرتا. لیکن ممتاز صاحب نے اپنے نام کے ساتھ عیشی کا جو لفظ لگایا ہے یہ ان کے استاد محترم کے ساتھ ان کی عقیدت مندی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ کر دیا. تو یہ ان کی وابستگی جو ہوئی ہے یہ واقعی ایک صحیح خراج عقیدت ہے ان کا اپنے استاد کو. اور اس حیثیت میں انہوں نے جو کچھ بھی لکھا واقعی قابل قدر ہے. تو حضرت ممتاز العیشی صاحب کے جو چند اشعار تھے وہ ان کی خصوصاً بڑی ہی شاندار شخصیت کا نمونہ ہے. یہ آپ لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے تو یقیناً اس پر سے فائدہ مند پائیں گے اور اپنے لیے، کیونکہ جو شعر واردات کسی پر گزرتی ہے یا کوئی کیفیات گزرتی ہے وہ اپنے مطلب کے اشعار ڈھونڈ کر بندہ اس میں پسند کرتا ہے. تو یہ ایک ایسا مطلب مجموعہ کلام ہے کہ جس میں آپ کو ہر موضوع پر خواہ وہ سیاسی ہے یا وہ کوئی تاریخی ہے یا مسلمانان عالم کے بارے میں ہے اور اکابرین کے بارے میں ہے، اولیاء اللہ کے بارے میں ہے، اسی طرح سے حضرت خلفاء راشدین کے بارے میں ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق ہے، اس میں نظم بھی ہے اور حمد باری تعالیٰ بھی ہے. یہ سب کچھ کہتے ہوئے ایک مکمل ایک گلدستہ ہے جس کو آپ اسے ہر موضوع کے متعلق سے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی جو بھی واردات آپ پر گزری ہیں فرداً کسی بھی انسان پر جس بھی انداز میں گزرتی ہیں اس میں سے اپنے مطلب کے اشعار اس میں سے اخذ کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک نادر کتاب ہے اور بڑی کاوشوں کے بعد اور بڑی ہی محنتوں کے بعد برادر وسیم ممتاز نے اور فہیم ممتاز نے اس کو کمپائل کیا اور کتابی صورت میں شائع کیا. انہیں کوششیں واقعی قابل تحسین ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کو قبول فرمائے اور ان کے والدین والد محترم کی خدمت میں اس کو ان کے لیے باعث عزت اور افتخار ہو. تو اسی چند کلمات کے ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت مہربانی سے جو حضرات تشریف لائے، بیاری سے جو تشریف لائے ہیں اور ہماری محفل کو دوبارہ کیا. ابھی جناب
प्रोफेसर शेख मोहम्मद याकूब साहब प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहायत खूबसूरत अंदाज से मुमताज रशी साहब की यादों को जिंदा कर रहे थे। और अब मैं दावत खिताब देता हूँ जवां साल एडिटर गुफ्तार के धनी और कलम के मुजाहिद चौधरी मोहम्मद यूनुस अली चीफ एडिटर रोजनामा नया दौर को वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात अलिया से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब वसीम मुमताज़ एडवोकेट साहब, जनाब फ़हीम मुमताज़ एडवोकेट साहब, मोहतरम जनाब इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन साहब, तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इत्तफाक की बात है कि थोड़ी देर पहले जब मैं इस महफिल में शरीक हुआ तो वसीम मुमताज़ साहब से जब मुलाकात हुई तो मैंने इनसे इज़हार किया कि वसीम मुमताज़ साहब आप और हम लोग मुल्तान में रहते हैं, लेकिन इत्तफाक की बात है कि मुझे किताब नहीं मिल सकी जिसको मुझे बड़ा शौक था देखने का, चूँकि 2-4 दिन पहले भी मैंने अपने भाई असलम खान साहब से गुजारिश की थी कि आप वसीम मुमताज़ साहब तक मेरा पैगाम पहुँचाएँ, मुझे किताब मिले ताकि मैं भी इसको देखूँ। और मुझे बहुत ज़ौक़ था और शौक़ था इसको देखने का, लेकिन इत्तफाक की बात है कि यह किताब मुझे अभी मिली। गो कि मेरा अदब से कोई ज़्यादा लगाव नहीं है, लेकिन एक बात करना चाहूँगा कि जितने लोगों ने यहाँ स्टेज पर जिस अंदाज में इस खूबसूरत शायर जनाब हज़रत मुमताज़ रशी साहब को जिस अंदाज में बयान किया है, मुझे यह भी पता चला है कि कुछ यहाँ लोग वो भी मौजूद हैं जो उनके दोस्त थे, उनके साथ वक्त गुजरा है, कुछ उनके शागिर्द भी बैठे हैं, तो वो बड़े खुशकिस्मत लोग थे जिनका उनके साथ वक्त गुजरा है। इतने मुमताज़ शायर के साथ, इतने अच्छे शायर के साथ जिनका वक्त गुजरा है, जिन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी होगा, लेकिन शायद हमारी बदकिस्मती थी कि हम ना उन्हें देख सके हैं, ना उनकी किसी महफिल में शरीक हो सके हैं। बहरहाल उनकी शक्ल में हमारे पास हमारे भाई वसीम मुमताज़ साहब और फ़हीम मुमताज़ साहब मौजूद हैं। हमें इनकी सूरत में उनकी शक्ल नज़र आती है। आज से 2-4 दिन पहले मैं सर यही समझता था कि वसीम मुमताज़ साहब एक बहुत बड़े शायर हैं, चूँकि मुल्तान में अक्सर खासकर जो हाई कोर्ट बार की या डिस्ट्रिक्ट बार की तकारीब होती हैं तो वहाँ पर वसीम मुमताज़ साहब को ख़ास तौर पर मदऊ किया जाता है, और जिस तरह की भी तकरीब हो, चाहे वो किसी जस्टिस साहबान के आने की हो या किसी जस्टिस साहबान के जाने की हो, हत्ता कि जिस तरह की भी तकारीब होती हैं वहाँ पर वसीम मुमताज़ साहब को महज इसलिए भी बुलाया जाता है कि वहाँ पर इनकी शायरी को भी सुना जाता है। ये भी एक बहुत बड़े खूबसूरत शायर हैं, और अभी मैं महसूस करता हूँ कि शायद फ़हीम मुमताज़ साहब भी एक बहुत बड़े शायर हैं। इन्होंने भी जो अपना कलाम पेश किया है शायद वो भी बहुत अच्छा है, यकीनन बहुत अच्छा है, यकीनन बहुत अच्छा है। और मैं खराजे तहसीन पेश करता हूँ जनाब वसीम मुमताज़ साहब को और फ़हीम मुमताज़ साहब को कि जिनके वालिद बुज़ुर्ग 1990 में इंतकाल कर गए, और ये जो कलाम इन्होंने अब शाया किया है, ये इन्होंने बड़ी मेहनत के बाद, जैसा कि मुझे अभी पता चला है कि बड़ी मेहनत के बाद जो महफिल मुशायरे होते रहे हैं वहाँ पर ये कलाम जो वो पढ़ा करते थे, वहाँ से इन्होंने बड़ी मुश्किल से कलेक्ट करके इकट्ठा करके उसको अब किताबी शक्ल में जाहिर किया। बहरहाल ये इनकी बहुत बड़ी मेहनत है, और अपने वालिद साहब के लिए ये इनकी हमेशा जिंदा रखने वाली एक बात है। मैं इसलिए इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारे भाई भी हैं, रोजनामा नया दौर के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ भी हैं, मोहम्मद असलम खान यूसुफ जई साहब,
اور ہمارے یہ دوست بزرگ، اور میں انہیں بلکہ سر کہتا ہوں چونکہ یہ ایک لیکچرار ہیں کالج کے، پروفیسر محمد یعقوب صاحب، شیخ محمد یعقوب صاحب، یہ ان کی محبت ہے اور ان کی کاوش ہے کہ انہوں نے، اور یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے وسیم ممتاز صاحب کو یہاں پر مدعو کیا، ان سے ٹائم لیا، مجھے بھی حکم ملا، میں بھی حاضر ہوا، اور آپ تمام لوگوں کو اس خوبصورت محفل میں اکٹھا کر کے خوبصورت الفاظ میں جو یہ کتاب شائع ہوئی ہے اس کو ان کو خوبصورت الفاظ میں آپ لوگوں کو سنایا گیا اور بتایا گیا۔ میں ان تمام دوستوں کا اور آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جو لوگ دور دراز سے، میلسی سے، بہاڑی سے یا مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہیں، سب کو مشکور ہوں، اور خاص کر وسیم ممتاز صاحب کا بھی اور فہیم ممتاز صاحب کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ابھی جناب چودھری محمد یونس علی صاحب، چیف ایڈیٹر روزنامہ نیا دور ملتان، نہایت خوبصورت انداز سے اپنے خیالات عالیہ سے نواز رہے تھے۔ احباب محترم، اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں کہ خدا اپنا حوالہ ہوا بہار کی ہے۔ آپ نے اپنے دور اقتدار میں اپنی ذاتی گرانٹ سے اس خوبصورت پریس کلب کی بنیاد رکھی، اور ہم جو اسٹیج کے پیچھے حال دیکھ رہے ہیں وہ انہیں کی گرانٹ سے تعمیر کیا گیا۔ بدقسمتی سے ان کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی اس کی چھت مکمل نہ ہو سکی۔ خطبہ شعراء اور صحافیوں سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں اور انہیں معاشرے کے حواس خمسہ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے معاملات میں پیش پیش رہتے ہیں۔ میلسی کی سیاست کو نئی جہتوں سے متعارف کروانے والے سفید پوش طبقے کے دلوں کی دھڑکن اور غربا کا مان جناب توچی خان، میں ملتمس ہوں محمود حیات توچی خان سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں۔ جناب محمود حیات عرف توچی خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈیٹر، معزز شعراء اور کرام اور میرے میلسی کے نوجوان ساتھیوں، بھائیو، السلام علیکم۔ ممتاز صاحب، آپ کے والد محترم کے اعزاز میں یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، اور عین ممکن ہے کہ بہت سے نوجوان ایسے موجود ہیں جو ممتاز العیشی کی زیارت کرنے سے محروم رہے ہوں گے۔ کم از کم میں اپنی بات تو ضرور کہوں گا، لیکن ہمیں ہمارے بھائیوں نے، دوستوں نے حکم دیا کہ جی آپ ضرور شامل ہو۔ وسیم ممتاز صاحب آ رہے ہیں، بہت بڑے شاعر کے بیٹے ہیں، اور آج ان کے والد محترم کی لکھی ہوئی کتاب میں ابھی زندہ ہوں اس کی رونمائی ہو رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جس شخص کے مرنے کے بعد اس کی کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے
اس سے بڑا کیا ثبوت ہے کہ وہ زندہ ہے؟ کیونکہ میں نے کتاب ابھی پریس کلب میں آ کر ہی چند لمحے یا منٹوں کے سیکنڈوں کے حساب سے ان کی کچھ شعر یا ان کا خلفائے راشدین پہ لکھا ہوا ان کے کلام، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھے ہوئے ان کی نعت، حمد باری تعالیٰ کا کلام جو انہوں نے لکھا ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف شاعر ہی نہیں تھے بلکہ صوفی شاعر بھی تھے۔ جناب شیخ صاحب ذرا لائٹ کو تھوڑا سا ہماری طرف ہے، کیونکہ انتظامیہ نے انتظام تو اچھا کیا مگر لائٹ ادھر لگانی چاہیے تھی۔ تو میں نے ان کے کچھ انقلابی شعر بھی پڑھے ہیں جو انہوں نے معاشرے کے جبر و استطاعت یا استحصال کے بارے میں لکھے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کو ایک پیغام اپنی کتاب سے دینا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ نوجوان نسل کو کہ وہ معاشرے میں کیسے نکلے، اس کی سوچ کیا ہونی چاہیے، اس کی سوچ میں کتنی وطن سے محبت ہونی چاہیے، کتنی اپنے قوم سے محبت ہونی چاہیے۔ تو وہ میں نے وہ شعر بھی ان کی کتاب سے پڑھے ہیں، لیکن جو وہ پیغام دے رہے ہیں، میں نے ابھی ان کی شعر سے ایک ان کے کلام کا کچھ حصہ لکھا ہے کہ وہ معاشرے میں کیسے استحصالی طبقے کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں، یا انہیں اس بات کا بتانا چاہتے ہیں کہ آنے والا وقت کس طرح یہ اندھیرا ہم سے یہ دور ہوگا، اور اس نوجوان نسل کو اور اس معاشرے میں اپنا پیغام دینے والے ہیں کہ میرے دوستوں کہ ان کا یہ پیغام میں ذرا آنے کو لگا لوں تھوڑی سی زیادہ پوری لگا کر ہی بڑھوں گا نا، تو تم کیسے نظر آؤ گا؟ ان کا یہ شعر پیغام بلب ہے دہر، پیغام بلب ہے دہر، نیا خورشید نکلنے والا ہے رات کا پچھلا پہر، نیا خورشید نکلنے والا ہے، افسردہ ستاروں کی جھلمٹ تکتے ہیں، افسردہ ستاروں کی جھلمٹ تکتے ہیں، افق کی مستی کو ظلمت پہ بھی ٹوٹے قہر، نیا خورشید نکلنے والا۔ اب اس معاشرے میں ان کا یہ پیغام میں اس حوالے سے دوں گا، میرے نوجوان دوستوں، اگر واقعی آپ اس شاعر سے کچھ لگاؤ رکھتے ہیں یا رسمن یہاں آئے ہیں، یہ مجھے نہیں پتا، تو یہ کتاب بھی ضرور پڑھیں اور اس کتاب سے سبق حاصل کریں کہ یہ جو موجودہ اندھیرے ہیں، موجودہ ہمارے معاشرتی سماجی
مذہبی تعلیمی جو ہمارے ملک میں حالات ہیں، اس وقت جو ہمارے معاشرے کو سبق دیا جا رہا ہے، ہمارے معاشرے سے اسلام کی روح کو چھینا جا رہا ہے، اور جو پیغام 1400 سال بعد کلام کی شکل میں ممتاز العیشی کا پڑھ کر ہم دے رہے ہیں، یہ پیغام 1400 سال پہلے آپ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں تک پہنچایا، اور انہوں نے اپنے اشعار میں نقل کر کے آپ کو تحریک دیا تاکہ آپ پڑھنے میں مزہ بھی حاصل کریں اور عمل بھی کریں۔ لیکن بابا کر کے تو ہم لوگ چلے جائیں گے، شعرا کو بھی خوش کرنا ہے، لیکن عمل بہت کم۔ تو میں خود ان کے فرزند انجمن سے بھی کہوں گا کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اتنے بڑے شاعر کے بیٹے ہیں، اور میلسی میں ہمارے دوستوں نے یہ آپ کے اعزاز میں یہ آج کی محفل منعقد کی ہے۔ آپ اپنے بزرگوں کے اس تعلق کو قائم رکھتے ہوئے میلسی کے باشندے کا عزت اور احترام بھی آپ کے واجب ہے۔ جو غریب آپ کے باپ کی کتاب میں یہ لکھا، آپ کے والد محترم نے بڑے شعر میں سمجھایا، میں نے کتاب 2 منٹ میں دیکھی ہے، کہ آپ انسانیت کا احترام کریں، کوئی غریب آپ کے پاس سوالی کسی حوالے سے بھی آئے تو آپ جو سپورٹ اس کی قانوناً کر سکتے ہیں میلسی کے حوالے سے تو آپ ضرور کریں، ہم آپ کو ریکویسٹ کریں۔ تو میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ اتنا بڑا شاعر تھا کہ وہ آج بھی اپنی کتاب اس طرح لکھ گیا، میں ابھی زندہ ہوں، تو ہم پیپلز پارٹی والے نعرے مارتے ہیں آج بھی بھٹو زندہ تھا اور کل بھی بھٹو زندہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک نظریات دے گا، اور جو عیشی صاحب نے اپنے اس کلام میں جو نظریات پیش کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں اور ان کے مرنے کے بعد یہ کتاب الٹ کر کے آج رونمائی ہو رہی ہے، اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے زندہ نہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اور ان کے محترم جو بھائی بیٹھے ہیں وسیم صاحب اور فہیم صاحب، ان سے دوبارہ ایک ریکویسٹ کروں گا، میلسی میں اگر آپ کے والد نے دل لگایا تو آپ بھی میلسی کے لوگوں کا احترام کرنا سنا۔